کیا معاشرے میں عورت کی اہمیت گھرداری کے علاوہ بھی ہے؟ کیا قوموں کا کردار بننے میں عورت کا کوئی رول ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمن ہے۔ ناظرین، ہم مختلف پہلوؤں سے زندگی میں اپنے معاشرے میں خواتین کو دیکھتے ہیں ایک روٹین کی طرح۔ ہم جو چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ہماری والدہ گھر کے کام کاج ان میں لگی رہتی ہیں، کبھی کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی کھانا پکا رہی ہیں، کبھی گھر کی صفائی کر رہی ہیں، ہمارے کپڑے بدل رہی ہیں، ہمیں تیار کر رہی ہیں، ہمیں پیار کر رہی ہیں، ہم سے کھیل رہی ہیں، ہمیں سنوار کے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان کا رویہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی چڑچڑی ہوں گی تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے، اگر طبیعت میں نرمی ہوگی تو ذرا نرمی سے ہوتی ہے۔ لیکن آج جو موضوع ہے ہمارا، ہم یہ جو کام کاج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک احسان ہے ہمارے اوپر، جو ہم زندگی بھر دیکھتے آتے، جب ہوش سنبھالتے ہیں ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے کہ جو ماں ہمارے لیے کھپ رہی ہے یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم اس کو ماں کی ڈیوٹی سمجھ لیتے ہیں۔ ڈیوٹی تو ماں کو سمجھنا چاہیے، اور وہ سمجھتی ہے اور وہ سب کرتی بھی ہے۔ ہم کو تو اس کو احسان سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ بھی جو کرتا ہے، ماں بھی جو کرتی ہے، اس کو ان کا فرض نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی بتائی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے ہم چھوٹے ہوتوں کو انہوں نے پالا ہے۔ انسان تو ویسے ہی بہت سی چیزوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، 10 منٹ بعد پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ انسان کا بچہ تو انتہائی محتاج ہوتا ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، چلنا تو بہت بعد کی بات ہے، بیٹھنے میں بھی اسے کافی عرصہ لگتا ہے، اور پھر کھڑے ہونا اور پھر چلنا، انہی دونوں میں سے ایک کا سہارا لے کے وہ چلنا سیکھتا ہے۔ یہ انہی کے ہاتھ پکڑ کے ایک قدم اٹھاتا ہے تو ماں بھی خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے اور باپ بھی۔ ناظرین، ان خدمات کے علاوہ ماں کا معاشرے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، عورت کا ہمارے معاشرے میں؟ ہم لوگ جب عموماً نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے اپنے دور کے نوجوان جب سے دیکھے، ہر دور کے نوجوانوں کو حسینہ چاہیے ہوتی، معیار یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے، کتنی پیاری بہو آئی ہے، کتنی پیاری دلہن ہے، کتنی پیاری لڑکی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس سے رشتہ کرنا ہے۔ پیاری ہونا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیارے نہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صورت اتنی مناسب دے دے، بہت زیادہ حسین نہ بنائے لیکن سیرت اچھی دے دے، تو شاید یہ زیادہ حسین ہے اس سے جو حسین ہو اور اچھی طرح سے بات بھی تمیز سے کرنی نہ آتی۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے پر عورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس بچے کی تربیت میں معاشرے، ظاہر ہے کہ فرد کی تربیت ہوتی ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہماری خواتین اچھی ہوں گی، ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں گے، خاص دھیان رکھیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو کھیل کھلاڑی اس چیز میں نہیں لگے رہیں گے کہ ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کو پالنا ہے اور بڑا کر دینا ہے۔ وہ تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلا پلا کے بڑا کر دیتے ہیں، اور جب وہ خود کھانے لگ جاتے ہیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کیونکہ ایک مہذب مخلوق ہے جس کے پاس تہذیب ہے، اور تہذیب کے تقاضے، مذہب کے تقاضے اور تہذیب کے تقاضے تمام مذاہب کے اچھے ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے مذہب کا تقاضا تو خاص طور پہ یہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ اخلاق کی طلب خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مائیں بچے کے ذہن پہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے اثر انداز ماں ہوتی ہے، اس لیے کہ باپ اپنے کام کاج اور دنیا داری کے کاموں میں ہوتا ہے۔ بچہ 3 سال کی عمر تک، جس میں اس کی 60% یعنی 60% شخصیت ڈیولپ ہو جاتی، جو اس کے بنیادی ستون اس کی شخصیت کے بن جاتے ہیں، وہ موت تک تبدیل نہیں ہوتے،
ہاں یہ کہ 40% جو بقیہ شخصیتیں بن جاتی ہیں، نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈگریز مل جاتی ہیں، تعلیم ہو جاتی، لیکن بنیادی شخصیت وہی رہتی ہے جو 3 سال کی عمر تک. تو 3 سال کی عمر تک وہ ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے معاشرے میں اچھے نوجوان، اچھے مردوں کے فروغ میں. اور اس کے 2 پہلو ہیں. 2 لوگوں کو، عورت کو یا لڑکی کو جس نے، یا جو بچوں کی ماں ہے، اس کو 2 لوگ ایسے بہت ضروری جو اہمیت دیں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ آئندہ نسلوں کی محافظ ہے. کون 2 لوگ یاد رکھیں؟ ایک تو باقی گھر والے، باپ اور دیگر گھر والے، اور دوسرا عورت خود یاد رکھے. چاہے پہلا بچہ ہو چاہے دوسرا بچہ ہو، عورت اس بات کو نہ بھولے کہ وہ معاشرے میں فٹ ہونے والی، معاشرے کی دیوار کے لیے ایک ایسی اینٹ بنا رہی ہے کہ جو اس مضبوط دیوار کا حصہ بنے گی، جو برابر ہوگی اور جو اس معاشرے میں اچھائی کے تقاضوں کو پورا کرے گی. مس فٹ یا مجرم یا برا نہیں بنے گی بڑے ہو. تو خواتین کو اپنی اہمیت کا، خاص طور پہ آج کل کی لڑکیوں کو جو بچوں کے کھیلوں میں بڑی عمر تک لگی رہتی، حالانکہ اب وہ پہلے سے کی لڑکیوں کی نسبت وقت سے پہلے بہت ساری باتیں جان لیتی ہیں. میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہوا ہے، گفتگو اتنی اوپن ہوتی ہے، فلمیں اتنی اوپن ہو گئی ہیں، وہ جس میں انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے انہیں بہت کچھ پتہ ہو جاتا ہے. اور وہ ارمان جو ایک میچور عمر میں جب وہ قابو کر سکیں، اس وقت ان کے دل میں پیدا ہونے چاہیے، وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے. تو پھر وقت سے پہلے یہ بات بھی پیدا ہو جانی چاہیے ان کے دل میں کہ کل کو انہوں نے اس معاشرے کے لیے ایک ایسی اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ جو آنے والی نسلوں کو بدل کے رکھ دے. اور آنے والی نسلیں کب بدلیں گی؟ جب آج کی مائیں بدلیں گی. اور مائیں کون ہوں گی؟ آج وہ لڑکیاں جو کنواری ہیں ان کی شادی ہوں گی، وہی مائیں بنیں گی. تو ماں باپ کو بھی چاہیے خاص طور پہ، کیونکہ ماں بیٹی کی جتنی اچھی سہیلی ہو سکتی ہے، باپ پیار کر سکتا ہے، مشفق ہو سکتا ہے، لیکن اتنا قریبی نہیں ہو سکتا. آج جن کے بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے قریب ہو جائے، ان کے ساتھ ہر وقت ان کو روک ٹوک کرنے کے بعد کی بجائے ان کو اپنائیں، ان کو اپنے اچھی خوبیاں اپنی ان میں منتقل کریں. ان کا بہت چھوٹی سی عمر سے خیال رکھیں کہ آج یہ بیٹی چھوٹی سی ہے، بچی ہے میری گود میں، کل اس کی گود میں بچے ہوں گے تو آج میں اس کی بہت اچھی تربیت کروں تاکہ ایک اچھی قوم اور ایک اچھی نسل جو ہے وہ آگے چلے. بجائے اس کے کہ ان کو ہمیشہ کھیل اس میں رکھنا، ان کو فلمیں دکھانا، ان کو بے باک ڈرامے دکھانا کہ جو حدود سے بڑے ہیں. آج ہمارا مشرق کا فیملی سسٹم جو خاندانی نظام ہے اس کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا ہوا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، کچھ ظلم کے پہلو بھی ہیں جو عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی زیادتیاں بھی جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں. وقت آنے کے ساتھ علیحدہ ان کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اور اپنی جو بھی میری ناچیز کی جو رائے ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. درست ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ میری ضرور رہنمائی فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.